اپورک پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. اپورک پہ ہم نے پروفائل کریٹ کر لی, اپروو بھی کرا لی, ایسی بات نہیں ہے. اس پہ ویسے سارا کا سارا سرا ڈی جی اسکلس کے سپورٹ ٹیم کو جاتا ہے جو کہ بہترین فری لانسرز ہے. اب ہم نے ممبرشپ کی بات کر لی. اب ممبرشپ کے فری لانسنگ کی ممبرشپ الگ ہوتی ہے, ایجنسی ایک الگ کھاتا ہے. اس طرح سمجھ لو کھاتا ہے. اس کھاتے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے نا, اس میں 3-4 بڈرز ہیں, تو وہ سارے ایجنسی بن سکتے ہیں اور ان کا ایک اونر ہوگا جو ان کو کام اور ان کی رولز ڈسٹریبیوٹ کرے گا. مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے اسکیل پہ کام کروں, میری آرگنائزیشن, میری ایجنسی 100 بڈس کرے ایک دن میں, اور ہوتا ہے. ایسی بھی کمپنیز ہیں جو بڑے لارجر اسکیل پہ کھیلتی ہیں, بہت بگ اسکیل پہ کھیلتی ہیں, بگ کینوس پہ کھیلتی ہیں, اور وہاں پہ مختلف بڈرز انڈر ون اونر ہوتے ہیں. سو وہ ایجنسی کا اسٹیٹس ہے. اچھا, تفصیل بتانے سے پہلے میں یہ چیز آپ کے گوشے گزار ضرور کر دوں کہ ایجنسی کی پرائس ہے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, منتھلی پرائس ہے. این ممکن ہے کہ یہ ویری کرتی رہے مختلف وقت پہ, تو اس لیے میں اسٹیٹ نہیں کر رہا کہ وہ پرائس کیا ہے. اچھا جناب, ایجنسی کی پرائس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کنیکٹس آپ کو ایڈیشنل خریدنے پڑیں گے. کنیکٹس آپ کو ساتھ میں نہیں ملتے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے جو میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ جب آپ ان کی کوالیفیکیشنز کے 3 ٹیئر دیکھیں گے نا, وہ 3 ٹیئرز ہیں رائزنگ ٹیلنٹ جو فری لانسنگ میں بھی تھے ایز اے فری لانسر, پھر ٹاپ ریٹڈ سب سے بہترین کھلاڑی وہ بھی ایز اے سولو فری لانسر میں تھا, پر یہاں پہ ایک پریمیم سروسز بھی ہیں. جب اتنا کچھ فیسلٹی دے رہا ہوتا ہے اپورک ایک ایجنسی کو, ایک ایجنسی اونر کو, جس میں مختلف ٹیم اور ٹیم ممبرس کام کر رہے ہوتے ہیں, سو دیر فور دیر از اے لاٹ آف پریولیجز ایز ویل. پریولیجز کیا ہیں؟ پہلے پریولیجز پہ جانے سے پہلے کرائٹیریا آپ کو بتانا ضروری ہے. نہیں جی, کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سروس وائلیشن نہ کی ہو, آپ کی 3 مہینے تک, یعنی کہ لاسٹ 3 منتھس میں ٹیم ممبر نے. اب ٹیم ممبر پہ نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے ایز این اونر. آپ ایز اے اونر آپ کی پروفائل 100% کمپلیٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ 99% بھی اگر آپ نے ایک پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کو ایجنسی اسٹیٹس نہیں ملتا, چاہے رائزنگ ہے چاہے ٹاپ ریٹڈ ہے. اور یہ پریمیم تو خیر بات ہی لگ رہا ہے, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. اچھا جی, اور موسٹ امپورٹنٹلی ایجنسیز فرسٹ کانٹریکٹ آن اپورک واز مور دین 90 days ago. تو یہ جب آپ کو پریولیج مل جائے گی تو آپ ٹاپ ریٹڈ بن جاتے ہیں. یہ رائزنگ ٹیلنٹ سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے. اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروپوزلز آپ سبمٹ کرتے ہیں نا, آپ اور آپ کی ٹیم, چاہے وہ آپ رائزنگ ٹیلنٹ ہو یا وٹ ایور, وہ جناب ریلیونٹ ہونا چاہیے ٹو دا پروجیکٹس. اچھا زورے والا, اگر آپ کی ایجنسی ارننگ جو ہے $10,000 سے زیادہ ہے نا لاسٹ 12 مہینے یعنی کہ 1 سال میں, تو آپ ٹاپ ریٹڈ ایجنسی بن جاتے ہیں. آپ کو ایک بیج ملتا ہے. اور یہ بیج کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ یہ بیج اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کو کمفرٹ ملتی ہے ایک ایجنسی کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ مستقل مزاجی سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے, یہ ایک ایجنسی ہے جس میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں, سو آئی شوڈ ہائر دیم فار مائی جاب. یہ سولو فری لانسرز کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ایک سے زیادہ دوست کام کر رہے ہو نا, تو کوئی حرج نہیں ہے پروفائل اپ گریڈ کر کے, ایجنسی بنا کے, کنیکٹس خرید کے, اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو بیج تو مل ہی جاتا ہے, چاہے آپ رائزنگ ٹیلنٹ ہو چاہے ٹاپ ریٹڈ ہو, اوپر والے کرائٹیریا اگر آپ فلفل کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ رائزنگ ٹیلنٹ کو جناب 1 ٹائم بونس بھی ملتا ہوتا ہے, 60 فری کنیکٹس ملتے ہوتے ہیں. تو جناب ایز اے رائزنگ ٹیلنٹ, ایز اے ٹاپ ریٹڈ, اگر آپ نے سپورٹ اسٹاف سے بات کرنی ہے تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہو, آپ فون بھی کر سکتے ہو, ٹکٹ سپورٹ بھی ڈال سکتے ہو. جسٹ لائک جیسے ہوسٹنگ میں نہیں ہوتا کہ ایک پریولیجڈ ہوسٹنگ اکاؤنٹ کو ایکسیس ہوتا ہے سپورٹ اسٹاف کو, اسی طریقے سے اپورک پہ ایکسیس مل جاتا ہے ایجنسی کے, چاہے وہ رائزنگ ٹیلنٹ ہے چاہے وہ ٹاپ ریٹڈ ہے. اچھا جناب, پھر پریورٹیز ملتی ہیں آپ کو ای میل اور مارکیٹنگ پیجز پہ, یعنی کہ تھوڑا سا آپ کو لفٹ کیا جاتا ہے. دیٹس فار پریورٹی بیسس فار
رائزنگ ٹیلنٹ اینڈ ہائی پریورٹی فار ٹاپ ریٹڈ. پھر جناب لیڈس بھی آپ کو ان باکس میں آپ کے لینڈ کرتی ہیں. اچھا جناب, پھر اس کے بعد آپ کو لوکل ایونٹس, اگر آپ کے شہر میں اپ ورک ہے اور اپ ورک کی کمیونٹی ہے جو کہ ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے, تو اگر آپ ٹاپ ریٹڈ ہیں تو آپ کو اس کی بھی انویٹیشن آتی ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپشن ٹو پیریوڈیکلی ریموو ون جابس فیڈ بیک فرام پروفائل. یہ فائدے ہوتے ہیں ایجنسی کے اکاؤنٹ میں. اب کوئی بھی خرید سکتا ہے, جس کا بھی دل کرے وہ ایجنسی کا اکاؤنٹ خرید سکتا ہے, پر کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل ہینڈس ہیں, ٹیم ہے, تو وہ اس کو ایز اے ایجنسی کے امبریلا کے اندر لے کے آئیں جی. یاد رکھیے گا, ارننگ ساری کی ساری جاتی ہے ایجنسی اونر کے پاس, ٹھیک ہے. اب وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرے گا کہ کیسے اس نے ارننگ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے ٹیم ممبر پہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایز اے ممبر ود ان ایجنسی آپ بڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب پیسے مجھے ملیں گے. نا سونیا نا. اچھا جی, سبمٹ کون کر سکتا ہے پروپوزل؟ بھائی بزنس مینیجر کین سبمٹ پروپوزل آن بیہاف آف اینی ون ان دا ایجنسی, بٹ بزنس مینیجر کو جو فلیگ ایبلٹی بزنس مینیجر کی دی جائے گی, جو ٹیگ دیا جائے گا, وہ ایجنسی اونر کی طرف سے دیا جاتا ہے.